محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نبی رحمت پورے مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ پیارے دینی بھائیوں، آج سنی مسجد بلال میں ڈرگس فری بھارت کی جو مہم شروع ہونے جا رہی ہے، یہ مہم آج کی نہیں ہے۔ سن 2011 میں یہی وہ علاقہ ہے چھوٹا سونا پور جو پوری بمبئی میں ڈرگس مافیاؤں کا اڈا ہوا کرتا تھا۔ یہ مسجد بلال، سامنے اشرفی جامع مسجد، عیدگاہ میدان، یہ ڈرگس ڈیلروں کا، منشیات فروشوں کا اڈا ہوا کرتا تھا۔ عیدگاہ کے خطیب و امام مولانا محمد عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں۔ وہ عیدگاہ میدان جہاں ہزاروں مسلمان عید کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ میدان ڈرگ مافیاؤں کا اڈا ہوا کرتا تھا۔ یہ مسجد کی گلیاں، یہاں خواتین ڈرگس بیچا کرتی تھی۔ جامعہ قادریہ اشرفیہ کا مرکزی گیٹ ڈرگ ڈیلروں کا اڈا ہوا کرتا تھا۔ سونا پور، چھوٹا سونا پور، یہ ڈرگ مافیاؤں کا اڈا ہوا کرتا تھا۔ یہاں سے منشیات عام طریقے سے ملتی تھی۔ بڑے بڑے گھر کے بچے بچیاں یہاں ڈرگس لینے آیا کرتے تھے۔ سن 2011 میں ہمارے مدرسے کے بچے، جامعہ قادریہ اشرفیہ کے 4 بچوں پر ڈرگ مافیاؤں نے حملہ کیا، انہیں مارا پیٹا اور ان کے خلاف پولیس اسٹیشن میں FIR درج کرائی۔ وہ ننھے بچے جو قرآن کریم پڑھنے کے لیے مدرسے میں آتے تھے، وہ بچے جو حافظ قرآن بننے کے لیے مدرسے میں آ رہے تھے، جن کے پیروں کے نیچے فرشتے پھر بچھاتے ہیں، ان بچوں پر ڈرگ مافیاؤں نے حملہ کیا اسی عیدگاہ میدان میں جہاں ہزاروں مسلمان عید کی نماز ادا کرتے ہیں، جو آج اوپن اسٹڈی گراؤنڈ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پیارے دینی بھائیوں، ان 4 بچوں کو ناگپاڑا پولیس اسٹیشن میں رات بھر رکھا گیا۔ اس وقت مہاراشٹر کے گرہ منتری RR پاٹل ہوا کرتے تھے۔ ہم بغداد محلہ کے سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو ہم نے جمعہ کی نماز کے بعد اشرفی جامع مسجد سے ایک احتجاجی جلوس نکالا۔ مظہر کرامات مفتی اعظم ہند قائد ملت علامہ سعید نوری صاحب قبلہ اس میں موجود تھے، حضرت مولانا خلیل الرحمن نوری صاحب قبلہ اس میں موجود تھے، مولانا محمد عمر صاحب قبلہ اس میں موجود تھے، مفتی منظور صاحب قبلہ اس میں موجود تھے، اور بہت مولانا محمود صاحب وغیرہ اور بہت سارے ہمارے علماء نے وہ جلوس نکالا تھا اشرفی جامع مسجد سے لے کر ناگپاڑا پولیس اسٹیشن تک۔ وہ جلوس جس کو دوسرے دن پورے مہاراشٹر نے کور کیا، اور ٹائمز آف انڈیا کے اندر پونے پیج میں ایک سٹوری آئی کہ علماء کرام نے، ائمہ مساجد نے نشے کے خلاف میدان عمل میں قدم رکھا ہے۔
شام میں گرہ منتری آر آر پاٹل صاحب نے رابطہ کیا اور کہا میں ملنا چاہتا ہوں. ملاقات ہوئی ان سے. انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے. بتایا گیا کہ صاحب ننھے بچے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے آتے تھے انہیں ڈرگ مافیاؤں نے مارا. اس لیے مارا کہ انہوں نے راستہ اپنا میدان سے رکھا تھا, عیدگاہ میدان سے. مارا پیٹا گیا, ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا. انہوں نے کہا کہ پرسوں میں آپ کے مدرسے آ رہا ہوں, کہ وہ آپ کا استقبال ہے, آپ تشریف لائیں. اور کہا کہ اس احتجاج کو ابھی روک دیجیے, یہ احتجاج یہی روک دیجیے, میں پرسوں آ رہا ہوں. ان کے آنے کی خبر جیسے ہی اس علاقے میں پھیلی, اس وقت کے ناگپڑا کے سینئر نے ہم سے رابطہ کیا ہمارے گھر آ کے, اور کہا کہ دیکھیے اس طریقے سے فرضی چوٹ بنا کے لایا گیا تھا, اور آپ کے بچوں پر مقدمہ یہ ہوا کہ آپ نے سمجھ کے مقدمہ لیا ہے, اور کہیں نہ کہیں آپ ڈرگ مافیاؤں کے ساتھ ملے ہوئے اس لیے آپ نے مقدمہ لیا ہے. آپ نے پیسہ لے کر مقدمہ لیا ہے ان بچوں پر. یہ ننھے بچے جو کھیل کود کی عمر ہے جن کی, وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آتے ہیں, اور آپ نے ان کے اوپر فرضی مقدمہ درج کرا دیا. ان کو بتا 95 سے لے کے 97 تک جو خاتون, ایک عورت جو ڈرگ کے سلسلے میں, ڈرگ کے کاروبار کے چکر میں جیل کاٹ چکی تھی, اس نے گناہ داخل کرایا, اس نے FIR درج کرائی. صرف 95 سے لے کے 97 تک معلوم ہے. اس نے 4 بچوں کے خلاف درج کرایا مقدمہ, اور مقدمہ درج ہو گیا. اس وقت کے سینئر افسر ہمارے گھر آئے. پھر یہ ہوا کہ بھائی ہم آپ کی شکایت نہیں کرتے, ہمارا مشن جو ہے, ہمارا مقصد ہے اس علاقے سے منشیات کا خاتمہ, اس علاقے سے نشہ فروشوں کو بھگانا, اس علاقے سے جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں انہیں اس علاقے سے بھگانا. اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ منشیات کے کاروبار میں وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیانات دیتے ہیں, وہ لوگ جو عورتیں جو نقاب پہن کے بیانات دیتی ہیں, ڈرگ کے کاروبار میں اس علاقے میں سب سے زیادہ عورتوں کا ہاتھ تھا. اور آج بھی اگر پولیس جائزہ لے تو اسے معلوم پڑ جائے گا کہ یہاں کاروبار عورتیں چلاتی ہیں کہ مرد چلاتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے نشے کے خلاف میدان عمل میں ہمارے ائمہ, ہمارے علماء ہے, تب یہ علاقہ صاف ہوا, تب یہ مدارس کی گلیاں صاف ہوئی, یہ مساجد کی گلیاں صاف ہوئی. اور ہماری یہ تحریک انشاءاللہ تا روز قیامت تک جاری رہے گی. ہمارے آنے والی نسلیں جو ہے نشے کے خلاف میدان عمل میں رہیں گی, جیسا کہ مفتی مقصود صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکم فرمایا ہے. قرآن سے نص قطعی ثابت ہے. جو قرآن کریم کی آیت ہم نے ابھی پڑھی, ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو آج ہمارا کھلا دشمن ہمارے معاشرے میں ٹہل رہا ہے, ڈرگس بیچ رہا ہے. ہماری نوجوان نسلیں تباہی پر ہیں, بربادی پر ہیں. جس گھر کا ایک بچہ نشہ خوری میں مبتلا ہے, جس گھر کا ایک بچہ ڈرگس لینے میں مبتلا ہے, اس گھر میں دیکھیے قیامت ہے. 84 کیمرے, 84 کیمرہ. لوگ کہتے ہیں کیمرہ لگایا گیا ہے مسجد کے باہر. یہ اسلم لاکھا صاحب سنی مسلم چھوٹا قبرستان کے ٹرسٹی ہیں, اسلم بھائی کھڑے ہو جائیے. انہوں نے 84 کیمرہ لگائے ہیں. 84 کیمرے اس علاقے میں لگے ہوئے ہیں. ایک صحافی نے ہم کو فون کیا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ کی مسجد کے باہر کیمرہ لگایا ہوا ہے, اس سے لوگوں کو تکلیف ہے. ہم نے کہا کتنے کیمرے آپ کو خبر ہے؟ کہا 2 کیمرے. ہم نے کہا 2 نہیں 84 کیمرے ہیں. 84 کیمرہ, 84 کیمرے لگائے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چھوٹا سوناپور کی حالت کیا تھی اور آج کیا ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہاں سے ڈرگس ختم ہو گیا ہے. ڈرگس کی آفت لعنت آج بھی اس علاقے میں ہے, لیکن وہ دور یاد کریے مفتی منظور صاحب جب اعلان ڈرگس بکتا تھا, جامعہ قادریہ اشرفیہ کے دروازے پہ ڈرگس بکتا تھا, سنی مسجد بلال کے 3 گیٹ پہ ڈرگس بکتا تھا. تو پیارے دینی بھائیوں, بڑی کوششیں, بڑی محنتیں, بڑی کاوشیں کی گئی ہیں. علماء ائمہ ساتھ تھے, تب جا کے اس علاقے سے یہ آفت, یہ لعنت ختم ہوا. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو آج ہمارا کھلا دشمن ہمارے سامنے گھوم رہا ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری نوجوان نسلیں برباد ہیں, تباہ ہو رہی ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں برباد ہو, تباہ ہو, آپ کے نوجوان اپاہج ہوں. ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کا امپلیمنٹ ڈرگس کے ذریعے مسلم معاشرے میں کیا جا رہا ہے.
चने से कुरमुरे से ज्यादा आसान मुस्लिम इलाकों में नशा मिलना है। मालूम कर लीजिए, आप जिस मुस्लिम अक्सरियती इलाके में आप जाएंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ आसानी से ड्रग्स मिल रहा है। दूसरे मोहल्लों दूसरे इलाकों में लोग नशा करते हैं और आपकी गलियों में आके गिरते हैं। ये आपके मोहल्लों के हालात हैं, इलाके के हालात हैं। तो प्यारे दीनी भाइयों, जो आज इस मस्जिद में मीटिंग रखने का मकसद है, और जल्द हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उनको भी एक ज्ञापन देंगे, उन्हें भी एक मेमोरेंडम देंगे कि किसी सोची समझी साजिश के तहत हमारे इलाकों में ड्रग्स बिक रहा है, बिकवाया जा रहा है। करोड़ों रुपया हफ्ता लेके लोग खामोश हैं और हमारी नौजवान नस्लें तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। वो बच्चे जो अपने वालिदैन की खिदमत जिनको करना चाहिए वो बच्चों मार रहे हैं अपने माँ बाप को। वजह यह है कि उन्होंने नशा कर लिया। सारी बुराइयों की जड़ नशा है, सारी खुराफात की जड़ नशा है। आज हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इनमें मसाली बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। अपने अपने मेंबरों से हम नशा मुखालिफ तहरीक को आगे बढ़ाएं। हम कम से कम महीने में एक जुमा ऐसा रखें जिसमें सिर्फ हम नशे के ताल्लुक से बात करें। नौजवान को नौजवान बच्चियां ड्रग्स ले रही हैं। अल्लामा खलीलुर रहमान साहब ने फरमाया, एक प्रेस रिपोर्टर हमारे पास आई, उसने कहा मुझे स्टोरी करनी है कि मुस्लिम घरों में क्या बच्चियां नशा करती है। ये हुआ कि नहीं बहन, हमारे वहां बच्चियां ड्रग्स नहीं लेती। कहा मैं वो एक स्टोरी करनी। जब तलाश की गई तो वली का एक मामला सामने आया कि एक नौजवान बच्ची ड्रग्स लेती थी, उसके बाद उसने घर में चोरी शुरू कर दी। घर वालों को ये कि लड़का चोरी करता होगा। उसके बाद जब घर वालों ने टेप लगाया तो मालूम पड़ा कि बच्ची चोरी करती थी। तहकीक की तो मालूम पड़ा ये बच्ची ड्रग्स लेती है और उन्होंने कॉलेज जाना छुड़वा दिया, उसको घर में रख लिया। उसको ड्रग्स ना मिलने से वो इतना हाइपर हुई कि उसने अपनी माँ की एक उंगली तोड़ दी। फिर उसकी माँ ने जो है नशा मुखालिफ तहरीक चलाई। द वीक मैगजीन में वो पूरी स्टोरी आई हुई थी, द वीक मैगजीन में। तो प्यारे दीनी भाइयों, ये हमारी आपकी ईमानी इंसानी इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम नशा मुखालिफ तहरीक को आगे फैलाएं। अभी थाना में जल्दी थाना के कमिश्नर को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है और कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी मेमोरेंडम दें। नशा मुखालिफ तहरीक सिर्फ उलमा के चलाने से नहीं चलेगी, समाज के हर जिम्मेदार को मैदान अमल में आना होगा। सियासी समाजी जितने लोग हैं सबको मैदान अमल में आना होगा और ये सोच के आना पड़ेगा कि जो आफत आज किसी दूसरे के दरवाजे पे है तो वो आफत आपके भी दरवाजे पे आ सकती है। जिस तरीके से नशा हमारे इलाकों में मिल रहा है, जितनी आसानी से मिल रहा है, आज अफसोस और मातम की बात है कि ड्रग्स का कारोबारी जब ड्रग्स जेल से छूट के आता है तो उसके लिए पटाखे फूटते हैं। ये हालात है हमारे इलाके के, मुस्लिम इलाके के। नौजवान हीरो बनाए हुए हैं ड्रग के कारोबारियों को। वजह क्या है कि वो पैसा कमाता है और नौजवानों की जरूरियात को पूरा करता है, उनके गलत कामों में पैसा देता है। तो प्यारे दीनी भाइयों, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस तहरीक को आगे बढ़ाएं। अपनी गलियों, अपने मोहल्लों, अपने इलाकों का जायजा लें, अपने बच्चों का जायजा लें और नशा मुखालिफ तहरीक को खूब जोर शोर से आगे बढ़ाएं। आप हजरात इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हाजिर आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप हजरात को करवट करोड़ अजीर अजीम से माला माल फरमाए। दूर दूर से आप हजरात आए हैं, अपने अपने घरों में आपको पहुंचना है। सहरी का भी यहाँ एहतमाम किया गया है, लंगर रसूल का भी एहतमाम किया गया है। आप लंगर रसूल खाकर यहाँ से जाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم نقل قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريبا وفي الأرض نورا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الخيم وقنا عذاب الدارين. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والاستقامة على الإيمان. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والاستقامة على الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ثبت قلوبنا على الإسلام وثبت أقدامنا على الإيمان. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.